السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کو بھئی رمضان مبارک ہو اور رمضان کی پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو۔ اور جیسے کہ کیپشن سے ہی لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ پہلی سحری کا ولاگ ہے، تو میں اپنے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ولاگ شیئر کر رہی ہوں۔ بس یہاں پہ سحری کا وقت ہو گیا تھا اور میں آ گئی تھی منہ ہاتھ دھونے، کیونکہ بغیر فریش ہوئے تو انسان سے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہاں پہ آ گئی تھی اور چیک کر رہی تھی کہ گرم پانی کب آئے گا، کیونکہ میں ابھی تک گرم پانی کے ہی یوز میں ہوں۔ ٹھنڈا پانی بہت دیر سے شروع کرتی ہوں، اور ہمارے ایریا میں جو ہے نا پانی جو فلٹر پلانٹ سے آتا ہے وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی سردی بھی ہوتی ہے، ویسے بھی ہمارے ایریا میں نا باغ کا ایریا لگتا ہے تو سردی رہتی ہے، تو اس وجہ سے پانی تھوڑا ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، تو میں گرم پانی ہی یوز کرتی ہوں۔ بس اب میں آ گئی تھی کچن میں، اور کچن میں ہمارا سحری کا جو پریپریشن ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ رمضان کی نا ایک اپنی ہی رونق ہوتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہر کوئی اس ٹائم جاگ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، سحری کر رہا ہوتا ہے، تو بڑا ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کی نا ایکسائٹمنٹ اب بہت ہوتی ہے۔ چھوٹے ہوتے پہلے ایکسائٹمنٹ عید کی ہوا کرتی تھی کہ بھئی عید آ رہی ہے، رمضان کا اتنا پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑے ہو گئے ہیں تو اب رمضان کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے بہت۔ مجھے تو بہت مزہ آتا ہے، رمضان کی رونقیں اپنی ہوتی ہیں۔ میرے ہسبینڈ آفس سے آئے نا جب، تو وہ بتا رہے تھے کہ اس ٹائم ساری مارکیٹس اوپن تھی، سب کچھ کھلا ہوا تھا۔ بس یہ میں آملیٹ بنانے کی جو تیاری کر رہی تھی، اس میں نے پیاز اور ٹماٹر جو ہے وہ چاپ کیے، اور آملیٹ بنانا تھا، ساتھ میں پراٹھا اور تھوڑا سا جو رات کا سالن تھا وہ، اور چائے۔ یہ ہماری سحری تھی، اور میرے ہسبینڈ نے بہت لیٹ آ کے کیا تھا، میں نے ان سے پہلے ہی کر لیا تھا، کیونکہ وہ آفس ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح میں اگر ان کے ساتھ کرتی تو بڑا لیٹ ہو جانا تھا۔ میری کھانے کی سپیڈ جو ہے نا بڑی سلو ہے۔ اچھا، یہ جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں نا، یہ میں نے ویڈیو تو ایڈٹ کر لی تھی سحری کے بعد ہی، لیکن وائس اوور جو ہے نا وہ میرا رہ گیا تھا، تو میں اب افطاری کے بعد کر رہی ہوں۔ اور آج کی افطاری کی ولاگ اس لیے نہیں ہے کیونکہ افطاری جو تھی نا آج میں نے بنائی ہی نہیں تھی۔ افطاری مجھے میری فرینڈ کے گھر سے آ گئی تھی، اور میرے ہسبینڈ کی کزن ہے، وہ بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتی ہیں، تو ان کے گھر سے آ گئی تھی، تو پھر اس وجہ سے میں نے افطاری بنائی نہیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا کہ بھئی میں اگر بناتی تو ویسٹ ہو جاتا کھانا، تو اس لیے یوٹیلائز کرنے کے لیے، اور یوٹیلائز کرنے کے علاوہ بھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنے پیار سے بھیجا ہے، تو میں نے اپنے لیے آج کچھ بنایا نہیں۔ میرے ہسبینڈ افطاری تو آفس میں ہی کرتے ہیں، ان کی جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ نائٹ ٹائمنگ ہے، یو ایس بیس کمپنی ہے، اس وجہ سے، کیونکہ یو ایس میں صبح ہوتی ہے اور یہاں پہ رات ہوتی ہے، تو یہ والا ماجرا ہے، تو ان کی تو یہ والی ٹائمنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ افطاری جو ہے وہیں پہ کرتے ہیں، اکثر سحری بھی وہیں کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ لیٹ آتے ہیں نا۔ اگر سحری گھر پہ کریں تو بھی گھر جو ہے وہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں۔ اچھا، ایک ریکویسٹ ہے نا آپ لوگوں سے، آپ لوگ آتے ہیں میرے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نا سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو، تو ایسے مجھے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیں گے تو اس میں میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو ایک کلک لگتا ہے، اتنا ٹائم نہیں لگتا، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہوتی۔ آپ تھوڑا سا ایک وہ کر لیں، فیور دے دیں کہ ایک کلک کرنے سے اگر کسی کا چینل سبسکرائب ہو جاتا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کریں۔ مجھے لاسٹ ویڈیو پہ بہت اچھا رسپانس آیا، مطلب میں خوش ہوئی ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ ایسے ہی ترقی دے مجھے بھی۔ تو میں بہت خوش ہوئی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کا بہت پیار ملا ہے، یہ آپ لوگوں کا ہی پیار ہے کہ مجھے اتنے ویوز ملے ہیں، ورنہ میں کہاں ایک ویڈیو پہ اتنے ویوز اکٹھے کر سکتی ہوں۔ تو آپ لوگ یہ بھی میرے ساتھ فیور کر دیا کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ ہم اگر کسی کا بھلا کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ بھی بھلا ہوتا ہے۔ میں تو ایسے ہی کرتی ہوں کہ کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھنا، اور خاص طور پہ ان لوگوں کی جو ابھی اسٹارٹنگ میں ہیں، مطلب جنہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے، تو ان کی جب دیکھتے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہمارے ایک کلک سے کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہاں پر میں چائے بنانے لگ گئی، اور ساتھ میں چائے کے لیے دودھ چڑھا دیا، اور ساتھ میں نے انڈا پراٹھا بنانا تھا، اور یہ میری سحری تھی۔ اور میرے ہسبینڈ جو سحری کرتے ہیں وہ کیا نام ہے، دہی کے ساتھ پراٹھا کھاتے ہیں اور چائے، بس۔ اچھا، آپ سب لوگ بھی کامنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ سحری میں کیا کیا کرتے ہیں، مطلب کیا کھاتے ہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کیا کھاتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنے کامنٹس میں بتائیں تاکہ مجھے بھی آئیڈیاز ملے اور میں بھی اپنی سحری میں کچھ نیا لے کے آؤں، کیونکہ ہمارا تو یہی ہوتا ہے اور کچھ مینیو ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے نا سحری کھانے کو دل نہیں کرتا، مطلب میرا دل کرتا ہے کہ میں سحری سے پہلے ہی کھانا کھا لیا کروں، لیکن اس ٹائم میں اتنی مطلب وہ ہی پڑی ہوتی ہوں، میرا پیٹ ایسے فل سا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں کھاؤں ہی نہ پانی پیا جاتا ہے نہ سحری کی جاتی ہے۔
میری بہنوں نے مجھے ویڈیو کال کی اور نا اس میں انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے گھر کو اتنا پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے رمضان اور مبارک کے حوالے سے، تو اتنا اچھا لگ رہا تھا، لائٹنگ تھی اور رمضان مبارک کے جو چھوٹے چھوٹے پیجز کے ساتھ انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو ان کو کیا کہتے ہیں، لیکن بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ میرا بڑا دل کیا کہ میں بھی ایسا کروں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا ساز و سامان ہی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں نے بھی کیا اپنے گھروں کو ایسے ہی کیا؟ کیونکہ بہت اچھا لگتا ہے جب رمضان آتا ہے نا، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھا، آپ لوگ عید کہاں کہاں کرتے ہیں؟ مطلب ہر کسی کا ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے ہوم ٹاؤن جاتا ہے، کوئی اپنے گاؤں جاتا ہے۔ ہماری عید کا یہ سبب بنتا ہے کہ بھئی ہم لوگ جو ہے نا، میرے ان لاز کا جو گاؤں ہے وہاں پہ جا کے کرتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی بتایا ہو کہ میرے ان لاز میں یہ رواج ہے کہ کوئی ایونٹ ہو، کوئی فنکشن ہو یا کوئی عید وغیرہ ہو، مطلب کوئی بھی فیسٹیول ہو، کچھ بھی ہو نا، تو ان لوگوں نے شہر میں جتنے بھی یہ دور رہتے ہیں، انہوں نے جا کے گاؤں میں اکٹھے ہوتا ہے اور وہیں پر ہی سب کچھ اکٹھے مل جل کے کرنا ہے، اور سب فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں اور بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ بہت ساری فیملیز جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو گپ شپ کا مزہ آتا ہے، اور ساتھ میں پھر مہندیاں لگ رہی ہوتی ہیں اور بلا بلا بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ تو عید کی بھی اپنی ایکسائٹمنٹ ہے، اور رمضان شریف کی بھی اپنی ایکسائٹمنٹ ہے۔ تو بس آج سے رمضان جو شروع ہو چکا ہے الحمدللہ، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس کو ہم جتنا بھی کیا نام ہے نعمتیں اور رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں ہمیں سمیٹ لینی چاہیے۔ اور 3 تو اس کے عشرے ہوتے ہیں، صرف پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اتنے دل کرتا ہے کہ اتنے ٹائم کے بعد آتا ہے، تو کچھ دنوں کے لیے تو آئے، مطلب مہینہ بہت تھوڑا سا لگتا ہے۔ تو بس اچھا، یہاں پہ نا آپ لوگ مجھ سے ایک کویسچن کریں گے، آپ لوگوں کو ایک بات کلک کرے گی کہ میرے ہاتھوں پہ ایک ہاتھ پہ نا نیل پینٹ لگا ہوا ہے، تو میں رمضان ہے، روزہ رکھ رہی ہوں، تو کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ نا آپ لوگ بے فکر ہو جائے گا، کیونکہ میں نے جو نیل پینٹ ہے وہ روزہ رکھنے سے پہلے ہی اتار لینا ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ یہ میں نے ایسے ہی لگایا تھا، اور کیا نام ہے یہ پیل آف ہے، مطلب لگا لیتی ہوں، اگر مجھے کچھ دیر لگانے کا دل کرو تو میں لگا لیتی ہوں اور پھر اتار لیتی ہوں، اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ایشو نہ بنائیے گا، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ بس یہاں پہ میں پراٹھا بنانے لگ گئی تھی۔ اچھا، میرا دل کیا کہ نا میں لچھا دار پراٹھا بناؤں، لیکن پھر مجھے بنانا ہی بھول گیا کہ میں نے لچھا پراٹھا بنانے کا سوچا تھا، بالکل ہی ذہن سے نکل گیا، اور یہ میرا حال ہے۔ مطلب کہتے ہیں نا کہ انسان کو بڑھاپے میں چیزیں بھولنے لگتی ہیں، مجھے جوانی میں ہی چیزیں بھولنے لگی ہیں، مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا کہ بھئی میں نے کیا سوچا تھا اور کیا بنا رہی ہوں۔ خیر، رمضان شروع ہو گیا اور میں نے نا کوئی تیاری نہیں کی، عید کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ بھی بڑا ایک مرحلہ ہی ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا ٹیلر جو ہے نا وہ تو مجھے اب کپڑے میرے لے گا نہیں، تو اس وجہ سے مجھے نا اسٹیج کلیکشن پہ ہی جانا پڑے گا، اور ابھی تک میں بازار بھی نہیں گئی، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ نیو ورائٹیز آئی بھی ہیں یا نہیں، اور پھر آئی ہیں تو کیسی ہیں، کچھ بھی نہیں پتا۔ تو ابھی یہ والا کام بھی رہتا ہے کہ عید کے حوالے سے بھی جانا ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے پہلے یہ کام ہو جائے نا، لیکن یہ بھی میں نہیں کر سکی، کیونکہ روزوں میں بازار جانا بہت ایگزاسٹنگ ہوتا ہے، بازار جا نہیں سکتے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھئی بازار جا کے نا مطلب ذکر اذکار وغیرہ بہت کم ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے رمضان سے پہلے ہی میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ بھئی چلی جایا کروں اور اپنے یہ والے کام کروں، لیکن میں نے اپنی کوئی بھی تیاری نہیں کی، نہ اپنی، نہ ہمارے ساتھ جو بچہ ہوتا ہے اس کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہسبینڈ اپنی تیاری کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے کپڑے اسٹیچنگ کے لیے دے چکے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اس سال نا، اور میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ میں نے نا اسٹیج کلیکشن سے جا کے ہی اپنے کپڑے لینے ہیں، اور شوز جو ہے نا، ابھی میری شادی کو 1.5 سال ہی ہوا ہے، اور میں شوز وہی، مجھے شوز کا اتنا شوق نہیں ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے، میں اگر شوز شاید وہی پہن لوں اور یا پھر نیو لے لوں، کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو سارا اینڈ ٹائم پہ ہوگا، اور یا پھر ایسا ہوگا کہ میں چاند رات والے ہی دن جاؤں، رات کو جاؤں نا چاند رات کو، اور اپنی تیاری کر لوں، کیونکہ پچھلی عید پہ بھی، پچھلی جو چھوٹی عید تھی نا اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میں نے اپنی کوئی بھی تیاری نہیں کی تھی، رمضان آ گیا تو میں بازار نہیں جا سکی، تو پھر میں نے چاند رات کو جا کے ہی تیاری کی تھی اپنی ساری جو کلیکشن تھی نا۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ مجھے اچھا سوٹ مل گیا تھا، ورنہ مجھے بڑی ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا ملتا ہے۔ اب بھی یہی حال ہے، دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے تک جو ساری کلیکشن ہے نا وہ تو جا چکی ہوں گی، سارے لوگ لے چکے ہوں گے، اور میرے حصے میں کچھ نہیں آنا، لیکن آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ کرے آپ کی بہن کو اچھا اچھا سوٹ سب مل جائے، اور کیونکہ عید کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے تو مجھے عید کا بہت مزہ آتا ہے، میرے ان لاز میں جو عید منائی جاتی ہے نا اس کا اپنا ہی سویگ ہے، تو اس وجہ سے بڑی دل لگا کے تیاری کی جاتی ہے، مہندیاں یہ وہ۔ اچھا، شادی سے پہلے مجھے مہندی لگانے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن اب میں بہت شوق سے لگاتی ہوں۔ بس یہ میری ساری پریپیئر ہو گئی تھی، ملیں گے اب نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔